ناول حیا از قلم فاخرہ وحید ایپیسوڈ 11۔ حمزہ نے ہاتھ سینے پر باندھتے آئیبرو اٹھائی اور حیا کی گویا رہی سہی جان بھی نکل گئی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، وہ پریشان کنفیوز سی بولی۔ ان کو تو وہ کب کی بھول گئی تھی۔ اگر وہ جاتی ہے تو لے جائیں، حمزہ سکون سے بولا۔ حیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے، ہماری بہن ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ لڑکے اور اندر آ گئے۔ حمزہ نے کندھے اچکائے۔ آپ بہن بھائیوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ وہ بے نیازی سے قدم اٹھاتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی، گویا اگلی کارروائی کا انتظار کر رہا ہو۔ چلو، ایک لڑکے نے آگے بڑھتے اسے کہا، اور حیا جو اب تک چپ بیٹھی تھی چیخ کر بولی، میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے۔ لڑکوں کے تاثرات اور سخت پڑ گئے۔ آرام سے ہمارے ساتھ چلو۔ لڑکے نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکیلا اور حیا نے مڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، ہاں البتہ جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ چھوڑو مجھے، تم آرام سے چلتی ہو کہ نہیں؟ ایک نے اسے بازو سے پکڑا اور حیا نے مڑ کر پھر حمزہ کو دیکھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ لڑکے نے اسے زور سے آگے دھکیلا اور حیا نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تب کہاں تھے تم لوگ جب میں اور بابا اکیلے تھے؟ روز تمہارا انتظار کرتے تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نفرت اور اب حقارت سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ اب مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ پاکستان آتے ہی بہت قصے سنے ہیں ہم نے تمہارے۔ پھر لڑکے نے صوفے پر بیٹھے حمزہ کی طرف دیکھا۔ بہت عیاشی کر لی تم نے یہاں، بے شرم عورت۔ ایک آنسو حیا کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پر پھسلا۔ حمزہ کی ٹانگ تیزی سے ہلنے لگی۔ وہ شوہر ہے میرا۔ اس کی عزت پر بات آئی تو وہ زور سے چلائی، سنا تم نے؟ یہ آدمی، حمزہ کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا شوہر ہے۔ آنسو اور تیز ہو گئے۔ حمزہ نے ہاتھ کی انگلیاں سختی سے بند کی، کھولی، پھر بند کی، پھر کھولی، مگر اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ یہ آدمی جو مزے سے بیٹھا وہاں تماشا دیکھ رہا ہے۔ بھائی نے گویا مذاق اڑایا۔ دونوں نے حیا کو پکڑ کر کھینچا۔ ان کی طاقت کے سامنے حیا کچھ بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی۔ اور تبھی کسی نے حیا کا بازو پکڑا اور ایک لڑکا لڑکھڑاتا جا کر دروازے میں لگا۔ اس لمس اور اس خوشبو کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی، مگر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اپنے بھائیوں سے، حمزہ سے، سب سے۔ حمزہ کا ہاتھ اسے جھٹکا اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ دوسرا لڑکا حمزہ کی طرف بڑھا اور حمزہ نے بازو الٹا گھما کر اس کے منہ پر مارا اور وہ پیچھے گرتا گیا۔ پہلے کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ اب تک میں چپ تھا کیونکہ یہ بہن بھائی کا مسئلہ تھا، مگر اب جب کہ تم میری بیوی سے بات کر رہے ہو تو یاد رکھنا۔ حمزہ نے انگلی ہوا میں اٹھائی۔ دوبارہ مجھے تم لوگ میرے گھر اور میری بیوی کے آس پاس دکھے تو ایک پولیس آفیسر کے گھر دعویٰ بولنے اور گھر والوں کو ہراس کرنے کے جرم میں نہ صرف جیل میں ڈالوں گا بلکہ اس سے بدتر طریقے سے گھسیٹ گھسیٹ کے ماروں گا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ آخری 3 الفاظ اس نے چلا کر کہے۔ ہم تم پر کیس کریں گے، ہماری بہن کو زبردستی اپنے گھر رکھنے کے لیے۔ تم دونوں بھگتو گے۔ نیلی جینس والے نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ حمزہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے جمشید کو آواز دی، جو کب کا جا چکا تھا، اور وہ بھاگتا ہوا آیا۔ ان دونوں کو اٹھا کر باہر پھینکو، اور آئندہ اگر کسی کو بھی میری اجازت کے بغیر اس دروازے تک آنے دیا تو اپنی چھٹی سمجھنا۔ گارڈ ان لڑکوں کو باہر نکالنے لگ گیا۔ ہم دوبارہ آئیں گے۔ وہ غصے کے احساس سے گھورتے، گارڈ کا ہاتھ جھٹکتے باہر چلے گئے۔ حمزہ نے ایک گہری سانس اندر کھینچی اور واپس مڑا۔ حیا وہاں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا حیا اس سے خفا ہوگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ خالی تھا۔ کنپٹی مسلتے اس نے کمرے کی برابر اسٹڈی روم میں جھانکا۔ میز کے گرد پڑی دوسری کرسی پر وہ پوچھ دروازے کی طرف کیے بیٹھی تھی۔ وہ متوقع ریاکشن سوچتے اس کے ساتھ جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک کتاب پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سامنے شیلف پر لگی کتابوں کو دیکھتے اس نے آہستہ سے پوچھا، اور حیا نے سر اٹھایا، گردن موڑ کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگا میں کہیں پڑی رو رہی ہوں گی؟ نفی میں سر ہلاتی کرسی گھما کر وہ اس کی طرف مڑی۔ حمزہ، اللہ نے تم مردوں کو ہم پر حاکم بنایا ہے، مگر جابر حاکم نہیں بنایا۔ حمزہ چپ بیٹھا سنتا رہا۔ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے اور ہمیں رعایا۔ اس نے اپنی طرف انگلی کی۔ تم ملک اور ہم ملکیت نہیں ہیں۔ ملکیت کا تصور آقا اور غلام کا ہے، اور بیوی بہن یا بیٹی غلام نہیں ہوتی۔
پھر وہ حمزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، رعایا کو اپنے حقوق معلوم ہو تو وہ کبھی ظلم نہیں سہتی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں جب اس کوٹھے پر لے جائی گئی تھی تو بہت روئی تھی، بہت شکوے کیے تھے اللہ سے۔ پھر تم لے آئے، مجھ سے نکاح کیا۔ نکاح کی بات پر حمزہ نظریں چرا گیا۔ تب بھی میں بہت روئی، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، بہت دل ٹوٹا، لگا دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی میں ہوں، بہت بد دعائیں دیں تمہیں۔ وہ چپ ہوئی۔ حمزہ اب اس کی طرف مڑ کر کھلی کتاب کو دیکھتا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس گھر سے جانے اور واپس آنے تک میں نے بہت کچھ سیکھا ہے حمزہ۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید ٹوٹ چکی ہوتی، پر اب میں سمجھ چکی ہوں کہ ہمارے اوپر ایک خدا ہے۔ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، جو کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ میں اس کوٹھے پر ان لوگوں کی سازش سے لے جائی گئی تھی۔ ان کو لگا ان کا پلان کامیاب ہوا ہے، پر حمزہ یہ اللہ کا پلان تھا۔ اللہ نے مجھے تم سے ملوانا تھا، اس گھر میں لانا تھا، تمہاری منکوحہ بنانا تھا۔ حمزہ محض سر ہلا سکا۔ میں یہاں سے چلی گئی تھی، پھر واپس آئی اور سوچ لیا اب یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ جس انسان کو کبھی دیکھا نہیں، سوچا نہیں، اللہ نے اسے میرے لیے چنا تھا۔ پھر اس نے حمزہ کی طرف انگلی کی۔ اللہ نے تمہیں میرے لیے چنا ہے اور تم میرے محافظ ہو، تمہیں میری حفاظت کرنی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ محافظ، حفاظت، یہ الفاظ حمزہ کے دماغ میں جا کر لگے تھے۔ رانیہ، ماما، بابا، وہ ان کا بھی تو محافظ تھا اور حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ آنکھوں میں سرخ دھاریاں ابھرنے لگیں، دل بھاری ہو گیا، گلے میں کچھ اٹک گیا تھا، وہ ضبط کیے رہا۔ ہم اکثر اللہ سے شکوے کرتے ہیں کہ فلاں مجھے چھوڑ گیا، فلاں نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ پر ظلم کیا، پر حمزہ ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ اس انسان کا نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے وہ مسائل کھڑے کرتا ہے تاکہ ہمیں مضبوط بنا سکے یا اس سے بہتر انسان سے ملوا سکے۔ اگر میں ان لوگوں میں نہ پھنستی تو شاید آج کسی اور کی بیوی ہوتی اور شاید خوش بھی ہوتی، مگر جو جینے کا سبق میں نے ڈاکٹر ہارون سے سیکھا ہے اور آج جو میں خود کی تلاش میں، اپنے مقصد کی تلاش میں نکلی ہوں، کبھی یہ سب سمجھ ہی نہ پاتی۔ میں ایک بے مقصد زندگی گزار کر مر جاتی۔ حمزہ، اللہ نے ہم سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں، تبھی وہ ہمیں چھوٹے چکروں سے نکالتا ہے۔ تمہیں رانیہ سے پتہ ہے کیوں دور کیا گیا؟ وہ جانتی تھی تذکرہ تکلیف دہ ہے، پر بولتی گئی۔ حمزہ کے دل کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ حمزہ کا وجود گویا جلنے لگا تھا۔ حفاظت، محافظ، رانیہ، ماما، بابا، الفاظ گونج گونج کر واپس لوٹ رہے تھے۔ اوف، کون سے زخموں کو حیا نے کریدا تھا تاکہ تمہیں مجھ سے ملوا سکے۔ اگر وہ تمہاری بیوی ہوتی تو تم مجھ سے کبھی نکاح نہ کرتے۔ میں یہ نہیں کہتی میں رانیہ سے بہتر ہوں، شاید اللہ نے مجھے ہی تمہارا لکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے بدلے تاثرات دیکھتی رہی، پھر کتاب وہیں میز پر چھوڑے پروقار سی قدم اٹھاتی وہ باہر نکل گئی۔ حمزہ کے خود کو رانیہ کی موت کا ذمہ دار سمجھنے والی سوچ کے گڑھے میں حیا نے ایک سوراخ کر دیا تھا۔ اب اسٹڈی روم سے باہر آؤ تو حیا کمرہ کھول کر اندر جا رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، دوپٹہ صوفے پر پھینکا اور بیڈ پر گر گئی۔ آنسو آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں کھلنے لگی تھیں۔ حمزہ کا اسے بے حیا کہنے اور اس کے بھائیوں کے بے شرم کہنے میں کتنا فرق تھا۔ حمزہ کا کہنا اسے اچھا لگا تھا، مگر بھائی کے یہ الفاظ اس کے سینے کو چیر گئے تھے۔ اور جب دل اداس ہو، بھاری ہو، خفا ہو اور کوئی سننے والا نہ ہو تو اس کو چاہیے اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور اپنے دل کی ہر بات اسے کہہ دے۔ وہ بھی بھاری دل کے ساتھ آنسو پوچھتی وضو کر کے جانماز پر بیٹھ گئی۔ دیوار کے پار دیکھو تو وہ اب تک کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اللہ نے تمہیں مجھ سے ملوانا تھا، تم میرے محافظ ہو، تمہیں میری حفاظت کرنی ہے۔ گونج گونج کر آنے والے الفاظ بدل گئے تھے۔ بھورپن کی پرشکوہ عمارت اپنی تمام تر رنائیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہاں ہلوان کے سبزے پر سمایا اور شہری گھاس پر بیٹھے تھے۔ سمایا چوکری مارے بیٹھی تھی، جبکہ شہری ایک ٹانگ لمبی کیے اور دوسری کو اپنی سمت موڑے دونوں ہاتھ گھاس پر ٹکائے ہوا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر عنایا اور زویان تصویریں بنا رہے تھے، جبکہ بیچارہ شیروان اکیلا بیٹھا موبائل پر جھکا تھا۔ شہری، اب آگے کا کیا سوچا ہے تم نے؟ سمایا گھر سے دور یہاں حیا کا کردار نبھا رہی تھی۔ وہ شہری کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ اس کا دھیان دوسری چیزوں کی طرف کم جائے۔ شہری کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تھی، مگر روزانہ کے مختلف موٹیویشنل لیکچر اس کی ول پاور بڑھاتے جا رہے تھے۔ وہ خود اس زہر سے دور ہوتا جا رہا تھا
क्या करना है, वापस जाएंगे, बहुत से केस हैं, उनको देखेंगे। वो एक हाथ हवा में उठाता बोला। करियर का बताओ। समाया ने घास को जमीन से खींचते पूछा। तो शहरी कदरे हैरत से सीधा हुआ। तो मेरी जान, ये करियर नहीं है। समाया ने अपना फोन वाला हाथ उसके बाजू पर मारा। ये चीप लफ्ज मुझे मत बोला करो। और वो हंसा। भाई, ये मोहब्बत का इजहार होता है। हाँ, तो अपनी मोहब्बत से ही कहना। वो खफा हो गई थी। तभी शेरवान वहां आ गया। वो खफ्फत से बैठते बोला, बंदा घर पर अकेला रह ले, पर दो ऐसे दोस्तों के साथ कभी ट्रिप पर ना आए जिनकी बंदियां हों। ख्वार ही होता है। कुत्ते मुझे छोड़कर खुद दफा हो गए। वो अच्छा खासा तपा हुआ था। वैसे ऐसी कौन सी बातें हैं जो कपल्स बैठकर करते हैं और खत्म ही नहीं होती। वो सुनने को हमतन गोश हुआ। बच्चे नहीं सुनते। शहरी ने संजीदा सा दूर आसमान पर देखते हुए कहा, बकवास नहीं करो। समाया हंसी थी। शेरू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और शहरी अच्छे दोस्त हैं, बस। हाँ हाँ, सारे कपल्स पहले यही कहते हैं। बाय द वे, यू गाइज आर नाइस कपल। शेरवान ने दोनों को बारी बारी देखा और मोबाइल पर झुक गया। समाया ने घूरकर शेरवान के झुके सर को देखा। मैंने ये फैसला हमजा भाई पर छोड़ रखा है। वो दोबारा दोनों हाथ जमीन पर टिका कर बैठ गया। और मैंने तुम पर, समाया ने कहना चाहा मगर बस मुस्कुरा कर रह गई। 2 बजे से अब 7 बजने को आए थे। हया कमरे से नहीं निकली थी। हमजा थाने से अभी वापस आया था। हया किचन में नजर नहीं आई तो वो भी ऊपर आ गया। वो बेड पर मुंह पर दुपट्टा लिए पड़ी थी। हमजा ने उसे देखा, फिर ड्रेसिंग के सामने जाकर रिस्ट वॉच उतारने लगा। फरीहा मिली थी, कह रही थी रात का खाना हम उनकी तरफ खाएं। वो अलमारी खोलकर अब शर्ट्स देख रहा था। सो रही हो? वो पीछे मुड़ा। 8 बजे तक निकलेंगे हम। तुम देख लो कपड़े वगैरह, फिर पहुंचने में भी आध घंटा लग जाएगा। एक शर्ट और जीन्स निकालकर उसने बेड पर उछाली। हया नहीं हिली तो वो मशकूक सा एक घुटना बेड पर रखकर उस पर झुका। हया? वो उसके चेहरे से दुपट्टा हटाकर उसका बाजू हिला रहा था। हया ने डरकर आंखें खोली, मगर हमजा का हाथ वहीं रुक गया। तुम्हें तो बुखार है। उसका जिस्म वाकई तप रहा था। हमजा ने बगौर उसके चेहरे का जायजा लिया। चेहरे पर आंसू खुश्क हुए पड़े थे और आंखें सुर्ख मुतवर्रिन थी। तुम रो रही थी, मगर क्यों? वो अभी भी वैसे ही झुका हुआ था। हया बेड का सहारा लेकर उठी और क्राउन से टेक लगा ली, मगर हमजा बदस्तूर उसे देख रहा था। मैं ठीक हूँ, वो मुश्किल बोल पाई, और हमजा ने इस बात में सर हिलाया। आ रहा है नजर। वो ड्रेसिंग की तरफ मुड़ा, फर्स्ट एड बॉक्स में से एक गोली निकाली और साइड टेबल पर पड़े जग से पानी ग्लास में उंडेला। वो गोली और ग्लास हया को थमाते बोला, तुम आराम करो। हया ने गोली पानी के साथ अंदर उतारी और ग्लास वापस उसे पकड़ाया। मैं फरीहा से माजरत कर लूँगा कि मेरी कोने में पड़कर ना रोने वाली बीवी रो रो कर बुखार में तप रही है। अब उसने गिलास हया के हाथ से थामा और बेड से उतरा। आई बड़ी। बुखार में तपती हया के कानों ने वाज़े सुना और माथे पर बल पड़ गए। बदतमीज। ये छोटा सा चकोर कमरा था जो सकलैन मैंशन का ड्राइंग रूम कहलाता था। हमजा हाथ सोफे की पुश पर फैलाए टांग पर टांग धरे टी शर्ट और उस पर ब्लेजर पहने सामने बैठे सकलैन की बात सुन रहा था, जो उससे किसी फायरिंग से होने वाले हादसे का तस्करा कर रहा था। हमजा महज मुस्कुराने और सर हिलाने पर इक्तफा कर रहा था। हमजा, तुम हमारे दोस्त हो, लेकिन खिंचे खिंचे रहते हो। सकलैन ने कबाब की ट्रे हमजा की तरफ बढ़ाई और हमजा ने एक कबाब उठाते शुक्रिया कहा। क्या है ना सकलैन साहब, बंदा सियासतदानों से जितना दूर रहे बेहतर है, वरना ये अपने साथ आपको भी डुबो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था और सकलैन ने क्या कहा लगाया। स्मार्ट बॉय, हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। कबाब मुंह में रखते उसने खुदा का शुक्र अदा किया। सकलैन ने मूंछों को ताव दिया। पर यह नकली खुसरो के गिरोह की खबर तो मैंने तुम्हें दी थी। वो बदस्तूर अपनी मूंछ एक तरफ से घुमा रहा था। हमजा ने चाय का कप मेज पर रखा और दोबारा टांग पर टांग जमा ली। जी, और ये भी जानता हूँ कि ये गिरोह आपके हरीफ के कोई करीबी लोग चला रहे हैं। आपने उसी को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। वो इत्मीनान से बोला तो सकलैन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। ये जो तुम एक कदम आगे रहते हो ना, यही तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो उसे सराहने के से अंदाज में बोले और हमजा ने सर को खम दिया। शुक्रिया। अब बताओ बीबी हाजन को कब रिहा कर रहे हो? सकलैन ने एक और साबुत कबाब मुंह में रखते पूछा और हमजा की मुस्कुराहट सिमटी। उसका फैसला अदालत करेगी। वो यकदम संजीदा नजर आने लगा था। मैं फैसला कर रहा हूँ, उसे छोड़ दो।
ثقلین نے کباب کی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے اطمینان سے کہا اور حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آئی۔ تو یہ کام تھا جس کے لیے آپ اتنی جلدی مچا رہے تھے، مگر افسوس ثقلین صاحب، اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ وہ اب مطمئن نظر آنے لگ گیا تھا۔ حمزہ، مجھے کل صبح وہ آزاد چاہیے۔ وہ بڑے کام کا بندہ ہے یا بندی ہے، واٹ ایور۔ ثقلین نے ہوا میں ہاتھ مارا۔ مجھے وہ آزاد چاہیے کل صبح۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ آگے کو جھکا۔ حمزہ نے صوفے کی پوچھ سے ہاتھ ہٹایا اور اسی کے سے انداز میں آگے جھکا۔ میں بتا چکا ہوں، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ کس کس کو مارو گے حمزہ؟ ثقلین مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ حمزہ نے ناسمجھی کے سے انداز میں اسے دیکھا۔ مطلب واضح ہے بیٹا، پہلے اپنی منگیتر، پھر ماں باپ اور یہ تمہارا بھائی، کس کس کو مارو گے؟ وہ حمزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، چہرے پر مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ حمزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر چاقو گھسا دیا ہو۔ وہ یکدم بہت سنجیدہ نظر آنے لگا تھا، چہرے کا تناؤ بڑھ آیا تھا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں، اصلیت بتا رہا ہوں۔ تمہاری بیوی بہت معصوم ہے۔ حمزہ کی انگلیاں صوفے کی پشت میں دھستی چلی گئیں، سر درد سے پھٹنے لگا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، وہ بمشکل بول پایا، اور ثقلین نے قہقہہ لگایا۔ آف کورس تم نے نہیں مارا، مگر ذمہ دار تم ہو، تمہاری فضول کی ضد ہے۔ اب کے آواز کرخت ہو گئی۔ حمزہ کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری، آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے کنپٹی کو سہلایا۔ مجھے وہ بی بی حاجن کل صبح تک باہر چاہیے، ورنہ انجام کے ذمہ دار ہمیشہ کی طرح تم خود ہوگے۔ وہ اپنی قمیض جھاڑتا رعونت سے کھڑا ہوا۔ قاتل، آخری الفاظ حمزہ کے کانوں میں گئے اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گاڑی تک آیا۔ قاتل، 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 الفاظ گونجنے لگے تھے، اعصاب شل ہو رہے تھے، خون کھولنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ سب برباد کر دے، تہس نہس کر دے۔ سب منظر نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے، رانیاں، ماں، بابا، قاتل، قاتل، قاتل۔ حیا آج کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، ظہر ہونے میں ابھی وقت تھا۔ اس کی طبیعت سنبھلی ہوئی تھی۔ وہ نیچے آئی، کچن کا چکر لگایا، وہاں باہر سے منگوائے کھانے کے ڈبے پڑے تھے۔ ایسے ہی ڈبے اس کی میز پر اوپر کمرے میں بھی پڑے تھے، جو یقیناً حمزہ اس کے لیے رکھ کر گیا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ حیا مسکراتی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ حمزہ کو 11 بجے ثقلین کی طرف جانا تھا۔ وہ جانتی تھی۔ بھوک کا احساس بڑھنے لگا تو وہ اپنے لیے ٹوسٹ بنانے کچن میں گئی۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ فاصلہ طے کر رہی تھیں۔ 12 سے 1، 1 سے 2 اور 2 سے 3 بج گئے تھے۔ حمزہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہاں، وہ اکثر دیر سے ہی آتا تھا، مگر وہ بور ہو رہی تھی تو انٹرکام اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف جمشید تھا۔ جی سر، آواز سنے بغیر وہ بولا، اور پھر حیا کی آواز سن کر معذرت کرنے لگا۔ سوری میڈم، مجھے لگا سر ہیں۔ اٹس اوکے، یہ بتاؤ حمزہ کب سے گیا ہوا ہے؟ وہ صوفے پر نیم دراز تھی۔ 11 بجے گئے تھے، مگر 12 بجے سے پہلے واپس آ گئے تھے، وہ سوچتے ہوئے بولا، اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پھر وہ باہر نہیں گیا؟ اسے جیسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں۔ اوکے، ہاں سب ٹھیک ہے۔ حیا پریشان سی کھڑی ہوئی۔ پہلے شہری کے کمرے میں دیکھا، وہ خالی تھا، پھر اوپر اسٹڈی روم میں دیکھ کر آئی، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ کمال ہے، بڑبڑاتی وہ نیچے آئی اور پھر کسی خیال کے تحت بیسمنٹ کی طرف بڑھی، وہ بھی خالی تھا، مگر وہ ترتی چلی گئی۔ وہاں اندھیرا تھا، مگر اوپر سے آتی روشنی میں چیزیں صاف دکھ رہی تھیں۔ کانفرنس میز کی دوسری طرف نیچے اسے کسی وجود کا احساس ہوا تو وہ اس طرف چلی گئی۔ وہاں اندھیرے میں کرسی سے ٹیک لگائے، ایک ٹانگ لمبی پھیلائے، دوسری کو اندر کو موڑے حمزہ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی۔ حمزہ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات ٹٹول رہی تھی۔ حمزہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور سر کرسی سے ہٹایا۔ حیا، میں قاتل نہیں ہوں۔ اس کی آواز گیلی محسوس ہوتی تھی۔ تم ایک بہت اچھے انسان ہو حمزہ، کس نے کہا تم قاتل ہو؟ وہ کرب سے آگے ہوئی۔ ثقلین کہتا ہے میں سب کو مار دیتا ہوں، میں نے رانیہ، ماں، بابا کو مارا، اور اب اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ ہمیشہ اس بات پر توڑ پھوڑ کر دینے والا حمزہ آج تکلیف کی انتہا پر بھی بس بیٹھا تھا، ساکت بیٹھا تھا۔ ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے، آنکھوں کا کرب نظر آتا تھا۔ حیا تڑپ کر تھوڑا اور آگے ہو گئی۔ حمزہ، میں تمہیں سننا چاہتی ہوں، تم بولو۔
جو تمہارے دل میں ہے بولو۔ اس نے بے ساختہ حمزہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، یخ ٹھنڈے۔ کچھ رہا ہی نہیں بولنے کو۔ رانیہ کو میں نے کھو دیا، ماں بابا کو اپنی ضد کے آگے کھو دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے میں واپس ڈیوٹی جوائن کروں۔ رانیہ مجھے بلاتی رہی، میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس کسی کے لیے وقت نہیں تھا، اور آج ایک لمحے کو ان کو دیکھنے کے لیے ترستا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، سینہ، آنکھیں سب جل رہا تھا۔ وہ تینوں مجھ سے بہت ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ میں نے سب کو مار دیا حیا، میں نے سب کو مار دیا۔ بیسمنٹ کی خاموشی میں اس کی دل سوز چیخ بلند ہوئی، اور حیا کو لگا اس کا دل کٹ گیا ہے۔ وہ ٹوٹا پڑا تھا، بکھرا ہوا، ایک ایک ٹکڑا۔ حیا اس کی آنکھوں میں کرچھیوں کی طرح چپتے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ، حیا نے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھے اور اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ تم نے کچھ نہیں کیا، سب جھوٹ کہتے ہیں۔ رانیہ، ماں بابا کو تم پر فخر ہے۔ حمزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیا نے فوراً تیز تیز گردن اسبات میں ہلائی۔ ان کو اپنے حمزہ پر فخر ہے۔ حمزہ نے اپنی خود غرضی کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی جان داؤ پر نہیں لگائی۔ نہیں، ان کو مجھ سے نفرت ہے، سب مجھے ان کا قاتل سمجھتے ہیں۔ آنسو اس کی آنکھ کے کونے پر چمکنے لگے تھے۔ میں نہیں سمجھتی۔ حیا نے پیچھے ہوتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبایا۔ حمزہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ہاں حمزہ، تم قاتل نہیں ہو، تمہیں بس گلٹ ہے کہ تم ان کو وقت نہیں دے پائے، اور گلٹ زہر ہے، یہ انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلایا، مگر حیا بولتی گئی، تم اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے ان کو وقت نہیں دے سکے۔ اگر تمہیں یہ گلٹ ہے تو نکل آؤ اس گلٹ سے یار۔ ہم سب زندگی میں غلطی کرتے ہیں، غلطیوں سے پاک فیصلے تو خدا کے ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں۔ مگر بہتر وہ ہے جو ان غلطیوں کو تسلیم کر کے تصحیح کر لیں، آئندہ خیال رکھے، نہ کہ اس روگ میں خود کو مار لے۔ سر کہتے ہیں ایک عورت کا بچہ اس کے سامنے بیٹھا کھیل رہا تھا، وہ ٹب میں گر کر ڈوب گیا اور مر گیا۔ حمزہ، وہ عورت پاگل ہو گئی، اسے گلٹ تھا کہ وہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکی، پر میری جان، دراصل اس بچے کے لیے اللہ نے یہی لکھا تھا۔ وہ اپنے الفاظ پر غور کیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ ہم سب بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یا تو مانتے نہیں یا پھر مان کر سوگ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم ان کو قبول نہیں کرتے، ان کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حمزہ، معاف کر دو خود کو، پلیز معاف کر دو۔ جو غلطی ہو گئی اب تک، اس کے لیے خود کو معاف کر دو۔ تم خود کو معاف نہیں کرو گے تو کوئی نہیں کرے گا۔ یہ ہونا تھا، جس نے جب مرنا ہے وہ مر جائے گا، جس کے ساتھ جب بگڑنی ہے تب بگڑے گی۔ تم کتنے بھی ذہین ہو، اگر میڈیکل تمہاری فیلڈ نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تم کتنا بھی پیار دو، اگر اللہ نے وہ انسان تمہارے لیے نہیں چنا تو وہ کبھی تمہارا نہیں ہوگا۔ پھر بہانہ کچھ بھی بن جائے، ہم ذمہ دار نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں سے معافیاں مانگتے ہیں، پر خود کو اپنی غلطی کے لیے معاف کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان کا روگ بنا کر زندگی عذاب کر لیتے ہیں؟ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور خود کو معاف کرنا کب شروع کریں گے؟ تم آج ابھی خود کو اس تکلیف سے نکال لو۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی، پلیز خود کو معاف کر دو۔ اور تم قاتل نہیں ہو، سمجھے؟ تم قاتل نہیں ہو۔ وہ اسے ہلا رہی تھی اور وہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ وعدہ کرو کہ خود کو معاف کرو گے۔ دوسروں کی معافی کے لیے پہلے خود اپنی غلطی کو تسلیم کر کے خود کو معاف کرنا ضروری ہے حمزہ۔ تم ان کو وقت نہیں دے پائے، آج اس غلطی کو معاف کر دو، خود کو معاف کر دو۔ ہاں ہاں، وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ حیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے ساتھ کا احساس دلاتی رہی۔ کتنی دیر وہ بیٹھے رہے، یوں ہی ہاتھوں میں ہاتھ لیے۔ کافی دیر بعد حیا کو حمزہ کی آواز سنائی دی، کیا تم نے مجھے میری جان کہا تھا؟ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ حیا نے زبان دانتوں میں دبائی اور مسکراہٹ چھپاتے بولی، مجھے یاد نہیں۔ حمزہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر پہلی ٹانگ سمیٹی۔ نہیں، میں نے سنا تھا، تم نے مجھے میری جان کہا تھا۔ وہ آئیبرو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب؟ حیا نے موضوع بدلنا چاہا اور حمزہ نے اس بات میں سر ہلاتے تیسری بار پوچھا، کیا تم نے مجھے میری جان کہا تھا؟ حیا نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور چوکری مار کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کہا تھا، اور اب جب میں نے اپنی اتنی انرجی ویسٹ کی ہے بولنے میں اور تم اچھا بھی محسوس کر رہے ہو تو انعام تو بنتا ہے۔ سو مسٹر حمزہ، میں آئی ہگ یو؟ وہ سرشار سی بولی۔
اس کے انداز پر حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور وہ جی جان سے مسکرائی، ہاتھ تھاما اور گھٹنوں کے بل کھڑی ہوتی دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ میں نہیں کہتا تھا تمہارا نام بے حیا ہونا چاہیے، وہ سرگوشی کسی انداز میں بولا۔ حیا نے سر اس کے کندھے سے اٹھایا اور مصنوعی خفگی سے گھورتے دوبارہ اس کے گلے لگ گئی اور ہلکی سی سرگوشی کی۔ آئی لو یو۔ حمزہ نے دونوں بازو اس کے گرد باندھتے اتنی ہی احتیاط سے سرگوشی کی۔ استغفر اللہ۔ حیا نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور حمزہ نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ استغفر اللہ۔ ایک بار پھر آواز سنائی دی۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر میز کے نیچے سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ آواز وہ پہچان چکے تھے۔ حیا حمزہ سے الگ ہو کر کھڑی ہوئی۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا تو حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ سامنے شہری کھڑا تھا جو اب واپس مڑ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ حیا حمزہ نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ رک اوئے، حمزہ نے اسے آواز دی اور وہ واپس مڑے بغیر رک گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ حیا کے گال گلابی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے نیا پرفیوم لیا تھا، وہی دیکھ رہی تھی یہ کہ کیسا ہے۔ حمزہ نے حیا کی طرف دیکھتے بائیں آنکھ دبائی اور حیا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دی۔ اوہ اچھا، تو آپ لوگ پرفیوم کھیل رہے تھے؟ وہ سر ہلاتے واپس ان کی طرف مڑا۔ میں نے بھی مال روڈ سے نیا پرفیوم لیا ہے، حمزہ بھائی بتائیں کیسا ہے؟ وہ اپنی شرٹ کندھے سے کھینچ کر آگے ہوا اور حمزہ نے اسے گلے لگا لیا اور ہلکی سی سرگوشی کی۔ شرم تو نہیں آتی شریف لوگوں کے گھر بغیر اجازت گھستے ہوئے؟ اس نے شہری کو اپنی پوری قوت سے دبایا اور وہ کر رہا۔ حمزہ نے گرفت ڈھیلی کی تو وہ بولا، شریف لوگوں کو چاہیے باہر کا دروازہ بند کر لے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ زبان چلنے لگ گئی ہے؟ شہری نے سر کو خم دیا۔ الحمدللہ۔ بھائی سے ہی ملتے رہو گے یا مجھے بھی بتاؤ گے کہ پروگریس کہاں تک پہنچی؟ وہ ان دونوں کی سرگوشی سے بے نیاز بولی تو شہری جھٹ بولا، بھابھی مجھے گھر سے بھیج کر یہاں پروگریس ہی تو ہوئی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر زمین کی طرف اشارہ کیا اور حیا نے دوسرے ہاتھ سے حمزہ کا بازو تھاما۔ استغفر اللہ۔ اور کتنے ماہ بعد اس گھر نے سب کو ایک ساتھ ہنستے دیکھا تھا۔ یہ صبح پورے پاکستان پر ایک جیسی اتری تھی، وہی سورج، وہی گرمی، مگر حمزہ کے گھر میں یہ عام دنوں سے مختلف تھی۔ شہری واک کے لیے گیا ہوا تھا مگر اکیلا۔ حمزہ کے کمرے میں جھانکو تو حمزہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا رسٹ واچ باندھ رہا تھا اور ذرا کی ذرا نظر وہ پیچھے بیڈ پر سوئی پڑی حیا کو بھی دیکھ لیتا۔ گھڑی باندھ کر وہ بلیزر نکالنے لگا۔ حیا نے کروٹ لی، نیمواں آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا جو خود میں مگن تھا اور مسکرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ مس حیا، اگر آپ جاگ گئی ہیں تو اٹھ کر غریبوں کو ناشتہ کروا دیں، کچھ حساب چکانے جانا ہے۔ وہ حیا کی کھل کر بند ہوتی آنکھ دیکھ چکا تھا۔ مسز، اسے نیند میں ہی تصحیح کی۔ اوکے مسز حمزہ۔ وہ بیڈ سے اپنا والیٹ اٹھانے جھکا اور حیا نے چہک کر آنکھیں کھولی۔ پیار، احترام سب تھا ان آنکھوں میں۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی جھکا رہا۔ ناشتہ بنا دو، اور شہری آیا تھا تو میں واک کے لیے بلانے۔ وہ دوبارہ کھڑا ہوا تو حیا بھی اٹھ بیٹھی۔ اوہ، پھر وہ نہیں گیا؟ گیا ہے مگر اکیلا۔ حمزہ نے پرفیوم خود پر چھڑکا۔ آ جاؤ نیچے، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ باہر کی طرف بڑھا اور حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری تو حمزہ اور شہری کسی کرکٹ میچ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا واک کے لیے؟ بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ آپ سوئی ہوئی تھیں، غالباً آپ نے اپنی صبح دیر تک سوتے رہنے کی عادت نہیں بدلی، وہ سنجیدگی سے کہتا دوبارہ حمزہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور حیا اس کا طنز سمجھتی مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ اسے حمزہ کے لیے سینڈوچ اور شہری کے لیے پراٹھے، آملیٹ اور کافی بنانی تھی۔ حمزہ اٹھ کر کچن ونڈو پر بازو ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ وہ کام کرتی رہی، حمزہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور یہ تبھی تھا جب اچانک شہری نے ریموٹ زمین پر پٹکا اور چلانا شروع کر دیا۔ حیا بدحواس سی کچن سے نکلی اور حمزہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ شہری اس کے بازو میں مچل رہا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، مجھے دیں وہ، مجھے وہ چاہیے۔ شہری کیا ہو گیا ہے؟ حیا اس کی طرف لپکی تو وہ گرایا، پیچھے رہیں مجھ سے، پہلے مجھے نکلی پاؤڈر دیتی رہیں، اب میرے بھائی کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ شہری، حمزہ نے اسے چپ کروانا چاہا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ تو رہنے دیں حمزہ بھائی، مجھے گھر سے نکال کر آپ لوگ اپنی لائف پلان کرنے لگ گئے ہیں۔
آپ نے اتنا نہیں سوچا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ اس نے صوفے پر رکھے کشن یکے بعد دیگرے زمین پر پٹکے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے وہ چاہیے، وہ چلایا، اور حمزہ نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک تھپڑ جڑا۔ شہری نے 2 بار آنکھیں بند کر کے کھولی، ہاتھ منہ پر رکھا۔ کیا چاہیے؟ ہاں بول، کیا چاہیے؟ حمزہ اس کو کالر سے پکڑ کر پوچھ رہا تھا، اور وہ معصومیت سے بولا، مجھے جونیئر حمزہ چاہیے، جو مجھے شہری چاچو کہہ کر بلائے۔ ہاتھ بدستور منہ پر تھا۔ حیا نے بے یقینی سے اسے گھورا، اور حمزہ کا دل چاہا وہ اسے 2 تھپڑ اور لگائے۔ یہ بات تو آرام سے نہیں کہہ سکتا تھا، یہ ڈرامہ کرنا ضروری تھا۔ وہ اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا تھا۔ آپ لوگ مجھے اگنور کر رہے تھے، یوں نہیں چلے گا۔ اگر یوں ہی کرنا ہے تو مجھے نہیں پتا، مجھے میری بیوی چاہیے۔ وہ بچے کی طرح کشن گود میں دبائے، ہاتھوں کا پیالہ بنائے منہ اس پر دھرے بیٹھا تھا۔ سمایا پسند ہے؟ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے پوچھا۔ ہاں؟ وہ حیران ہوا، شاکڈ ہوا، پریشان ہوا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ وہ میری دوست ہے بس۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں بولا تو حمزہ نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ اچھا چلو پھر میں ماسی سے انیکا کے لیے بات کرتا ہوں۔ حمزہ کھڑا ہونے لگا اور شہری نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑا۔ سمایا پسند ہے۔ کچھ دیر پہلے کی ڈرامے بازی غائب ہو گئی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور کچن ونڈو سے حیا کو اشارہ کیا۔ حیا نے وہیں سے اس ڈرامے باز کو دیکھا اور سمایا کو فون ملایا۔ اب وہ فون پر بول رہی تھی، مس سمایا، کیا آپ میری دیورانی بننا پسند کریں گی؟ وہ دوبارہ اسی بیٹھک میں بیٹھا تھا، مگر اب کہ وہ باروب لگ رہا تھا، چہرے پر اطمینان تھا۔ ثقلین صاحب، انسان کتنا معصوم ہے نا، اسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے جال بن رہا ہے، پر اصل میں اللہ ہمارے لیے اس بندے کے ذریعے راستہ بنا رہا ہوتا ہے۔ ثقلین کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پر حمزہ کا اشارہ ثقلین کی باتوں کی وجہ سے حیا کے ساتھ اس کے رشتے کی ابتدا کی طرف تھا۔ ثقلین بیزار نظر آتا تھا۔ آپ کی حاجن بی بی کا ٹرائل شروع ہو جائے گا کل، اور ہم کوشش کریں گے کہ معصوم لڑکیوں کے دھندے اور ڈرگز ڈیلنگ کے جرائم، قتل وغیرہ ملا کر 2 بار پھانسی کی سزا تو ضرور ہو۔ وہ مسکراتا کھڑا ہوا۔ ثقلین نے کچھ کہنے کو لب کھولے تو حمزہ بولا، اور ہاں، آپ کے ایک اسکینڈل کی ویڈیو میرے پاس ہے۔ اس نے سوچنے کے انداز میں ناخن سے آئیبرو کھجائی۔ غالباً کسی کلب کی ویڈیو ہے۔ وہ خود ہی سر ہلاتے بولا۔ ثقلین کے منہ پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ میں تمہیں؟ وہ غصے سے انگلی اٹھاتا آگے بڑھا، اور حمزہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ آہاں آہاں، سوچنا بھی نہیں۔ اس کی بہت سی کاپیز ہیں جو میں نے اپنے دوستوں، کولیگز، فیملی کو بانٹ دی ہیں، اور ہدایت کی ہے کہ اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ ہوا تو وہ یہ ویڈیو میڈیا میں دے دیں۔ دین یو نو، عزت بھی جائے گی، منسٹری بھی جائے گی۔ سو اسٹے اوے فرام می اینڈ مائی فیملی۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ثقلین نے اپنا ویسٹ کوٹ اتار کر صوفے پر دے مارا۔ باہر رات اتر رہی تھی۔ وہ ابھی تھانے سے آیا تھا اور اب بالکنی میں زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب حیا اسے کافی دینے آئی، اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتے اس نے حیا کو دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تیار لگ رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ مگ لبوں سے لگاتے اس نے پوچھا، اور حیا نے آنکھیں سکیڑی۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ نہیں، میرا مطلب اتنی تیار ہوئی ہو۔ اس نے شانے اچکائے، اور حیا کا دل چاہا اسی کافی میں اس کا منہ ڈبو دے۔ بدتمیز۔ اصل میں نا، میرا ایک عدد شوہر ہے، ہاں کافی زیادہ کھڑوس ہے، پر کیا کروں، بیوی حقوق تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا، تو سوچا تھوڑی تیار ہو جاؤں، تاکہ جب میرا تھکا ہارا شوہر گھر آئے تو خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ وہ تو شروع ہی ہو گئی تھی۔ اور حمزہ مگ کو دوبارہ لبوں سے لگاتا مسکرایا، اور پھر جب مگ ہٹایا تو وہ سنجیدہ تھا۔ کتنا بولتی ہو تم؟ حیا نے اپنی مٹھیاں بھیج کر بہت سا غصہ اپنے اندر اتارا۔ آئی ہیٹ یو۔ پیر پٹکتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ نے انگلی سے ماتھا کھجایا اور مسکراتے ہوئے ایک طرف پڑا اپنا فون اٹھایا، فیس بک کھولی اور اسکرول کرنے لگا۔ ایک جگہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ اسکرین پر شیری کا اسٹیٹس تھا، Have you guys ever played perfume? I learned this game from my brother, the great حمزہ بھائی۔ اور آگے ونک ایموجی تھا، اور نیچے 11 کمنٹس نظر آ رہے تھے۔ کافی کا مگ ایک طرف رکھتے اس نے کمنٹ سیکشن کھولا۔ سب سے پہلا کمنٹ انیکا کا تھا۔
مجھے یقین نہیں آتا کہ حمزہ بھائی کوئی گیم کھیلتے ہوں گے، وہ تھوڑے بورنگ سے ہیں نا۔ آگے بندر نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، حمزہ نے اس پر اینگری ریئیکٹ کیا۔ نیچے شہری نے حمزہ کو مینشن کر رکھا تھا، حمزہ بھائی انیکا کچھ کہہ رہی ہے، اور بھی کمنٹس تھے، مگر حمزہ نے پوسٹ کا اسکرین شاٹ لیا اور شہری کو واٹس ایپ کیا، کیا ہے یہ؟ ساتھ ہی اسکرین پر شہری کا جواب ابھرا، اسے اسٹیٹس کہتے ہیں حمزہ بھائی۔ اور حمزہ دوسرے ہاتھ میں مگ اٹھاتے کھڑا ہوا، وہ اب وائس میسج بھیج رہا تھا، ڈیلیٹ کرو اسے اب بھی۔ سوری بھائی، شہری اپنے الفاظ کبھی واپس نہیں لیتا۔ ساتھ ونک ایموجی تھا۔ شہری یو ول ریگریٹ دس، حمزہ نے اسے ڈرانا چاہا۔ بھائی بھابھی کہتی ہیں پچھتاوے ہمیں اندر سے مار دیتے ہیں، اس لیے اب میں پچھتاتا نہیں ہوں۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ اوکے سی یو سون میرے بھائی۔ اس نے آخری پیغام بھیجا اور نیٹ آف کر دیا۔ شیری ول ریگریٹ، حمزہ نے کمرے میں جاتے جیسے خود کو یاد کروایا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ حمزہ ابھی رودابہ کو ایئرپورٹ سے پک کر کے لایا تھا۔ حیا نے اس کا دروازے پر ہی استقبال کیا تھا اور اب وہ کچن میں کھڑی کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ حمزہ نے اسے اچانک بلوایا تھا اور وہ اب تک شیری کی شادی کی خبر سے لا علم تھی۔ جوس کا گلاس ختم کرتے وہ حمزہ کی طرف مڑی۔ ہاں بھائی اب بتاؤ، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوایا ہے مجھے؟ پھر رودابہ نے کچن ونڈو سے حیا کو دیکھا جس کا رخ اسٹوف کی طرف تھا۔ Is there any good news؟ وہ چہک کر بولی اور حمزہ نے مصنوعی گھورا۔ استغفر اللہ، رودابہ نے قہقہا لگایا اور حمزہ کے سر پر چپت رسید کی۔ تنگ مت کرنا اس کو، شی از اے نائس لیڈی۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائی۔ کم آن ماسی، آئی ایم آلسو اے گڈ مین۔ وہ دونوں بازو رودابہ کے گلے کے گرد باندھتے اس کے کندھے سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ حیا نے کچن ونڈو سے ماسی بھانجے کا پیار دیکھا تو بے اختیار مسکرا دی۔ رودابہ اب اس کا گال تھپتھپا رہی تھی۔ بتاؤ پھر کیوں راتوں رات بلوایا؟ حمزہ سیدھا ہو گیا اور رودابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ماسی میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور شیری بھی آپ کو بہت پیارا ہے، تبھی آپ شیری اور انیکا کا عقد چاہتی تھیں۔ وہ رکا اور ایک نظر رودابہ کے چہرے پر ڈالی جو بغور اسے سن رہی تھی۔ پر ماسی جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں نا، اللہ نے جس کو جس کے لیے لکھا ہے وہی اسے ملے گا۔ جیسے دیکھیں نا، اگر کچھ آپ کا نہیں ہے تو پوری دنیا زور لگا لے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر کچھ آپ کا ہے تو پوری دنیا آپ سے چھیننا چاہے وہ نہیں چھین سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ نے انیکا کو شیری کے لیے منتخب کیا ہوتا تو وہی ہوتا، مگر شیری سمایا کو پسند کرتا ہے۔ وہ لب کاٹتے رودابہ کے تاثرات دیکھنے کو رکا۔ وہاں کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ چپ رہتا، تو آگے بولا، اور میں نے آپ کو اس رشتے کے سلسلے میں ہی بلایا ہے۔ وہ اپنے اور رودابہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اور رودابہ اس کے جھکے سر کو۔ کیا آپ رسم کے لیے شیری کی امی بن کر وہاں جائیں گی؟ وہ پریشان سا بولا اور رودابہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ میرے بچے ہو تم لوگ، میں نہیں جاؤں گی تو کون جائے گا؟ حمزہ متذبذب سا اسے دیکھنے لگا۔ آپ اس بات سے خفا ہوئی ہیں؟ رودابہ نے ہاتھ ہٹایا۔ ماسی کی جان، تمہیں کیوں لگتا ہے میں خفا ہوں گی؟ جان سے حمزہ کو کچھ یاد آیا، مسکرانا چاہتا تھا مگر اس وقت وہ اہم موضوع لے کر بیٹھا تھا تو سر جھٹکا۔ شہری انیکا سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ آپ کو برا نہیں لگا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ رودابہ نے گہری سانس اندر لی۔ حمزہ ایک نرس تھی، براؤنی ویل۔ اس نے اپنی زندگی کے 30-35 سال نرسنگ کی۔ اس کی ڈیوٹی آئی سی یو میں ہوتی تھی، جہاں اس نے اپنے کیریئر میں بے شمار لوگوں کو مرتے دیکھا اور دیکھا کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی پچھتاوا لے کر مرا ہے۔ اس نے ان پچھتاووں کا بغور جائزہ لیا اور دیکھا کہ سب کے پچھتاوے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، 5 Regrets of Dying، جس میں اس نے ان پچھتاووں کو 5 کیٹیگری میں تقسیم کیا۔ اور تمہیں پتہ ہے مرنے والوں کے پچھتاوے میں سب سے بڑا پچھتاوا کیا تھا؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی اور وہ بس سر ہلاتا رہا۔ تو وہ آگے بولی، بچے، ان کا پچھتاوا تھا کہ ان کو اپنی زندگی ملی پر وہ اپنی زندگی جی کر نہیں گئے بلکہ انہوں نے دوسروں کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ والدین یہ چاہتے ہیں، رشتہ داروں کے مطابق کامیابی انجینئرنگ میں ہے، دوست کہتے ہیں بزنس ٹھیک ہے، مطلب وہ دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود ناخوش مرے۔ میرا بچہ،
جس کی زندگی ہے اسے اپنے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، تاکہ مرتے وقت جب وہ پیچھے دیکھے تو افسردہ نہ ہو کہ میں یہ کیا کر کے گیا، بلکہ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو کہے میں دوبارہ بھی اگر پیدا ہوا تو ایسی ہی زندگی گزاروں گا، یہی فیلڈ چنوں گا، یہی دوست بناؤں گا اور اسی انسان سے شادی کروں گا۔ حیا نے کچن سے باہر دیکھا۔ رودابا کے ہاتھ اب بھی حمزہ کے ہاتھ میں تھے اور وہ جانتی تھی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ آخر کو رات ہی تو اس نے حمزہ کو ہمت دی تھی کہ وہ رودابا کو بلا کر سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ رودابا ابھی بھی بول رہی تھی، حمزہ، جب ہم نے کوئی سوٹ لینا ہوتا ہے تو ہم گھنٹوں لگا کر خریدتے ہیں، گھر لاتے ہیں، بچے کو دکھاتے ہیں، اسے پسند نہ آئے تو واپس کراتے ہیں یا کہتے ہیں کہ خود ساتھ آیا کرو، پھر تمہیں پسند نہیں آتا۔ حمزہ، سوٹ ایک بار، دو بار یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ پہننا ہوتا ہے، پر بچے پارٹنرز کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی تو بچوں کو آگے کرنا چاہیے کہ دیکھو تم اس کے ساتھ رہ بھی لوگے یا نہیں، پر ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور وہ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں جو بچوں کے رشتے کے پیچھے ناراضگیاں پال لیتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے بڑے بوڑھے کہتے ہیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، اس کو وجہ بنا کر اپنوں سے دور ہو جانا حماقت ہے۔ اور ماسی کی جان، رودابا نے اس کا گال چٹھی میں بھرا، میں احمق نہیں ہوں اور نہ میں شیری کو ایسا کوئی پچھتاوا دینا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے سر ہلایا اور دوبارہ بازو رودابا کی گردن میں ڈالتے سر اس کے سر سے جوڑ دیا۔ تھینک یو سو مچ ماسی، میں بہت پریشان تھا اس بات کو لے کر، اینڈ ناؤ آئی ایم ریلیکسڈ۔ وہ رودابا کا گال چوم رہا تھا۔ آئی لو یو۔ وہ دوبارہ اس کے کندھے تک نیچے کو سرک گیا۔ آئی لو یو ٹو، حیا نے شیشے کی میز پر ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے ایک نظر رودابا کو دیکھا اور پھر حیا کو، اور دل میں پورے ایمانی جذبے سے استغفار کہا، اور پھر رودابا کے کان میں بڑبڑایا، آئی سیڈ دس فار یو۔ رودابا نے اپنی مسکراہٹ دباتے حیا کو دیکھا جو اب ٹرے میں سے پلیٹیں نکال کر رکھ رہی تھی۔ ویسے حمزہ، یہ جو تم نے باتیں کی ابھی، یہ تمہاری بیوی نے تو تمہیں نہیں سکھائیں؟ حیا نے مسکراہٹ دبائی اور حمزہ نے منہ بنایا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا؟ وہ تو برا ہی مان گیا تھا۔ تبھی شہری بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا اور رودابا کو دیکھ کر چونکا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، ہاں؟ وہ رودابا کے گلے لگا اور رودابا نے اس کے گال کو چوما۔ کہاں سے آ رہے ہو آوارہ گردیاں کر کے؟ اب شہری کا کان ان کے ہاتھ میں تھا۔ ارے ماسی یار، درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا کان چھڑوا رہا تھا۔ آپ سب کا صحیح ہے، جس کا دل کرتا ہے تھپڑ لگا دیتا ہے، کان کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میں سوتیلا ہوں۔ وہ جذباتی سا بولتا رودابا کی دوسری طرف بیٹھا۔ سوتیلے تو تم ہو۔ حمزہ نے رودابا کے اوپر سے ہاتھ گھما کر اس کے سر پر مارا اور شہری نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ رودابا کا حیرت سے منہ کھلا۔ کس نے تھپڑ مارا تمہیں؟ شہری چپ ہو گیا تو حمزہ موڈ میں سیدھا ہوا۔ حیا دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بتاتا ہوں ماسی۔ یہ کیا بتائے گا؟ اور شہری چلایا، بھائی نہیں پلیز۔ حمزہ، بتاؤ مجھے اس نے کیا کیا؟ رودابا کو تشویش ہو رہی تھی۔ حمزہ نے کہنے کو منہ کھولا اور شہری چلایا، بھائی آپ کو بھابھی کی قسم۔ حمزہ نے اچنبے سے اسے دیکھا اور حیا مصنوعی خفگی سے بولی، ہاں تم مجھے مروا دو۔ رودابا اور شہری ایک ساتھ ہنسے۔ تبھی حمزہ کا فون بجا اور فون دیکھتے رنگت ایک لمحے کو زائل ہوئی، پھر وہ معذرت کرتا کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ اب سیڑھیوں کی طرف تھا۔ رودابا بھی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شہری نے آگے ہو کر حیا کے پاس سرگوشی کی، کسی لڑکی کا چکر ہے، نظر رکھا کریں۔ احتیاط سے کہتا وہ سیدھا ہوا اور حیا بولی، وہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ پھر وہ خود بولا، نہیں کہا ہوگا، آئی نو۔ حیا کا دل رکنے لگا، مگر وہ شہری کو بھی جانتی تھی یہ لازمی اس کا کوئی پرینک ہوگا، تو وہ سنجیدہ سی بولی، تمیز کرو شہری۔ اوکے، مرضی ہے آپ کی۔ شہری نے کندھے اچکائے۔ بھلا حمزہ کیوں کسی لڑکی کے چکر میں پڑنے لگا؟ حد ہے شہری کی بھی۔ وہ سر جھٹک کر برتن سمیٹنے لگی۔ رات کے کھانے پر اگلے ہفتے منگنی کی رسم کا فیصلہ ہوا اور حمزہ نے سمایا کے والد کی رضامندی لیتے ہوئے دن فائنل کر دیا۔ سورج کی روشنی بالکنی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ کروٹ لینے کو مڑی تو نظر ساتھ پڑے وجود پر پڑی۔ سفید ٹی شرٹ پہنے وہ بے سود سویا لگتا تھا۔ وہ کب آیا کب سویا حیا کو نہیں پتا تھا۔ حیا کونیوں پر وزن ڈالتے اٹھی اور اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ یو آر ویری ڈیئرس ٹو می حمزہ۔
اس کے بالکل پاس سرگوشی کر کے وہ اٹھنے لگی تو وہ بڑبڑایا، میں سوتے ہوئے بھی سن سکتا ہوں۔